سورة البقرة آیت نمبر 25. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. لفظی ترجمہ ہے واہ اور بشری خوشخبری دو، الذین ان کو جو آمنو ایمان لائے، واہ اور عملو عمل کیے، الصالحاتی اچھے، انا بے شک، لا واسطے، ہم ان کے، جناتین باغات، تجری جاری ہیں، من سے، تحتی نیچے، ہا اس کے، الانہارو نہریں، کلما جب بھی، رزقو دیے جائیں گے، وہ، من سے، ہا اس، من کوئی، ثمرتن پھل، رزقن کھانے کو، قالو وہ کہیں گے، ھذا یہ ہے، الذی وہی جو، رزقنا دیے گئے ہمیں، من سے قبلو پہلے، وا اور اتو دیے گئے، بھی ساتھ ہی اس کے، متشابہن ملتا جلتا، وا اور لا واسطے، ہم ان کے، فی میں، ہا اس، ازواجن بیویاں، مطہرتن پاکیزہ، وا اور ہم وہ، فی میں، ہا اس، خالدون ہمیشہ رہیں گے. با محاورہ ترجمہ ہے، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے کہ ان کے لیے بہشت کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. جب انہیں ان باغات میں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو اس کی ظاہری صورت دیکھ کر کہیں گے یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں دنیا میں پہلے دیا گیا تھا، حالانکہ انہیں صورت میں ملتے جلتے پھل دیے گئے ہوں گے. ان کے لیے جنت میں پاکیزہ بیویاں بھی ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور ان لوگوں کو خوشخبری دو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے. اللہ تعالیٰ عز و جل کی یہ سنت ہے کہ قرآن میں ترہیب یعنی ڈرانے کے ساتھ ساتھ ترغیب یعنی شوق کا بھی، انعام کا بھی ذکر فرمایا ہے. اس لیے کفار اور ان کے اعمال اور عذاب کے ذکر کے بعد مؤمنین اور ان کے اعمال اور ثواب کا ذکر فرمایا گیا اور انہیں جنت کی خوشخبری دی گئی. صالحات یعنی نیکیاں وہ عمل ہیں جو شرعاً اچھے ہوں، ان میں فرائض بھی، نوافل بھی سب شامل ہیں. یہاں بھی ایمان اور عمل کو جدا جدا بیان کیا جس سے معلوم ہوا کہ عمل ایمان کا جزو نہیں ہے، یعنی علیحدہ حیثیت رکھتا ہے. وَأُتُوا بِهِ متشابہہ آیت میں فرمایا گیا اور انہیں ملتا جلتا پھل دیا گیا. جنت کے پھل رنگ میں آپس میں ملتے جلتے ہوں گے لیکن ذائقے میں جدا جدا ہوں گے.
اس لیے ایک دفعہ ملنے کے بعد جب دوبارہ پھل ملیں گے تو جنتی کہیں گے کہ یہ پھل تو ہمیں پہلے بھی مل چکا ہے، مگر جب کھائیں گے تو اس سے نئی لذت پائیں گے اور ان کا لطف بہت زیادہ ہو جائے گا۔ اس کا یہ بھی معنی بیان کیا گیا ہے کہ انہیں دنیاوی پھلوں سے ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے تاکہ وہ ان پھلوں سے مانوس رہیں، لیکن جنتی پھل ذائقے میں دنیاوی پھلوں کے مقابلے میں بہت زیادہ بہت اعلیٰ ہوں گے۔ پھر فرمایا گیا ازواج مطہرہ، پاکیزہ بیویاں، جنتی بیویاں خواہ حوریں ہوں گی یا اور سب کی سب تمام ناپاکیوں اور گندگیوں سے مبرہ اور پاک ہوں گی، نہ جسم پر میل ہوگا، نہ کوئی اور گندگی، نہ ہی وہ بد مزاج ہوں گی، نہ ہی بد اخلاق ہوں گی، ہر قسم کی بد اخلاقی سے پاک ہوں گی۔ آخر میں فرمایا گیا وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے، جنتی نہ کبھی فنا ہوں گے نہ جنت سے نکالے جائیں گے، لہٰذا جنت اور اہل جنت کے لیے فنا نہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی حال میں رہیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو یہ نعمتیں نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔